بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی وائس کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں تک ہے تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، ڈیٹا ہے۔ اگر کسی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت ہیں، اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ معزز ناظرین، غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت ماضی ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے، اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ مصنف پر یقین کرنے کی بجائے ان سطروں کی شک کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنا تجزیہ خود کریں۔ جن تجربات و احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، اور جو کچھ چکھنا سونگنا جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا وہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا ادراک ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی ہی ہمارا تمام تر علم ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی ہے۔ علم اپنی حقیقت میں ماضی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہا ہے اور مر رہا ہے۔ ہمارے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائیں، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے۔ اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں، جسے وہ علم کہتا ہے، وہ اللہ قلیلہ ہے، دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا۔ عقل اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ معزز ناظرین، کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے اور لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم حادثاتی انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم حال میں بیٹھ کر اپنے ماضی کا تجزیہ ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ تو اس نے نام بتا دیے۔ معزز ناظرین، اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت کا آپ کو علم ہو۔ ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدہ کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ اچھا، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے شاخیں ہیں، تنا ہے۔ تو ہم اپنے رب کی اس سٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جہل کا طلسم کیسے ٹوٹے گا؟ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم
اور بڑا جاہل تھا۔ معزز ناظرین، علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے، یہی شعور ہے۔ معزز ناظرین، کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی نفسیات پر۔ ہم سب کی ایک جیسی نفسیات اور ایک ہی جیسا نفسیاتی خلجان ہے۔ ہمارے حالات اور واقعات جدا جدا ہیں، لیکن ان سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ اس لیے کتاب میں جہاں میں لکھا گیا وہ آپ ہیں، اور جہاں آپ لکھ دیا وہ میں بھی ہوں۔ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔